اس نشست میں خوش آمدید۔ آج ہم پاکستان میں ٹیکس چھوٹ کے نظام پر بات کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس ٹیکسیشن پی کے کی ایک گائیڈ ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ جائزہ لیں گے۔ تو ہم آج کیا دیکھ رہے ہیں؟ انکم ٹیکس ہے، سیلز ٹیکس، کسٹمز ڈیوٹی اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی، ان سب میں چھوٹ۔ مقصد صرف فہرست بنانا نہیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ رعایتیں اصل میں کام کیسے کرتی ہیں اور کون لوگ ہیں جو ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آئیے پھر شروع کرتے ہیں۔ یہ تو کافی تفصیلی معاملہ لگ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے انکم ٹیکس کی بات کرتے ہیں۔ گائیڈ میں لکھا ہے کہ وفاقی حکومت یا بورڈ خاص وجوہات کی بنا پر، جیسے قومی سلامتی ہو گئی یا معاشی مفادات، ان کی بنیاد پر چھوٹ دے سکتے ہیں۔ یہ تو بہت وسیع اختیار لگتا ہے نا؟ جی بالکل، اور یہ اختیار کافی اہم ہے۔ دیکھیں، اس کا دائرہ کار کافی بڑا ہے۔ چھوٹ میں تنخواہیں بھی شامل ہیں، جیسے کچھ خاص غیر ملکی ملازمین ہوتے ہیں، یا مثال کے طور پر شوکت خانم ہسپتال کے ہیلتھ پروفیشنلز۔ اچھا۔ جی، اور بیرون ملک جو سرکاری الاؤنسز ملتے ہیں وہ بھی۔ پھر پینشنز ہیں، خاص طور پر جو منظور شدہ فنڈ سے ہوں، اور یہاں تک کہ سرکاری مرات جیسے صدر یا گورنرز کے لیے مفت رہائش یا میڈیکل الاؤنسز، یہ سب شامل ہیں۔ دلچسپ۔ اچھا، یہ تو افراد کی بات ہوئی۔ سرمایہ کاری اور کاروبار کے حوالے سے کیا صورتحال ہے؟ جی ہاں، وہاں بھی کافی کچھ ہے۔ جیسے غیر مقیم افراد ہیں، ان کے لیے کچھ خاص سیکیورٹیز پر جو قرض کا منافع ہوتا ہے اس پر چھوٹ ہے۔ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کی آمدنی مستثنیٰ ہے۔ LNG ٹرمینلز، اسپیشل ٹیکنالوجی زونز۔ اسپیشل ٹیکنالوجی زونز کا آپ نے ذکر کیا۔ جی، اور ہائیڈرل پاور پروجیکٹس، اور جو آپ نے پہلے بھی اشارہ دیا، IT اور سافٹ ویئر کی برآمدات، ان پر بھی جون 2025 تک چھوٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ شرائط بھی ہیں۔ صحیح۔ اور ہاں، SMEs یعنی چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار، ان کو کم از کم ٹرن اوور ٹیکس سے چھوٹ حاصل ہے۔ اور کیپٹل گینز کا کیا؟ میں نے گائیڈ میں جائیداد کے حوالے سے کچھ دیکھا تھا۔ جی، اگر کوئی خیر منقولہ جائیداد یعنی مکان یا پلاٹ 4 سال سے زیادہ رکھنے کے بعد بیچا جائے تو اس پر جو کیپٹل گین ہوتا ہے وہ مستثنیٰ ہے۔ 4 سال؟ جی، اچھا۔ پہلے لسٹڈ شیئرز کے لیے بھی چھوٹ ہوتی تھی، اور یہ بھی اہم ہے کہ جو بین الاقوامی معاہدے ہیں، جیسے سفارتکاروں کو ملنے والی مراد کا قانون ہے، یا اقوام متحدہ کا ایکٹ ہے، یا مختلف ممالک کے ساتھ ٹیکس کے معاہدے ہیں، ان کے تحت بھی چھوٹ ملتی ہے۔ اور وہ فورن انویسٹمنٹ ایکٹ 2022 کا بھی ذکر تھا؟ بالکل، اس کے تحت جو اہل سرمایہ کاری ہے اسے بھی کافی ٹیکس ریلیف ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ذرا تیزی سے آگے بڑھتے ہیں۔ سیلز ٹیکس کی طرف آئیں۔ اس میں کیا خاص ہے؟ دیکھیں، سیلز ٹیکس میں جو اہم چیز ہے وہ ہے چھٹا شیڈیول۔ اس میں وہ اشیاء ہیں جن پر سیلز ٹیکس لگتا ہی نہیں، یعنی وہ مستثنیٰ ہیں۔ اچھا۔ اور ایک ہے 5واں شیڈیول، جس میں زیرو ریٹڈ اشیاء ہیں، مطلب ٹیکس کی شرح 0 ہے۔ اس کی سب سے عام مثال تو برآمدات ہیں۔ ایکسپورٹس، جی۔ جی، تاکہ عالمی منڈی میں مقابلہ کیا جا سکے۔ اسی طرح سفارتکاروں کو یا ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز EPZs کو جو سپلائیز دی جاتی ہیں وہ بھی زیرو ریٹڈ ہیں، اور حکومت خاص حالات میں چھوٹ دے بھی سکتی ہے۔ اور وہ گوادر والا کیا معاملہ تھا؟ جی، گوادر اسپیشل اکنامک زون کے لیے جو سپلائیز ہیں ان پر بھی زیرو ریٹنگ لاگو ہوتی ہے، تاکہ وہاں کاروباری سرگرمیوں کو فروغ ملے۔ سمجھ آ گیا۔ اب کسٹمز ڈیوٹی کی بات کریں، درآمدات برآمدات پر۔ جی، کسٹمز ڈیوٹی میں بھی وفاقی حکومت کے پاس اختیار ہے کہ وہ کسی بھی درآمدی یا برآمدی شے کو مستثنیٰ قرار دے سکتی ہے۔ وجوہات اکثر وہی ہوتی ہیں، جیسے قومی سلامتی، معاشی مفاد وغیرہ۔ اچھا۔ جو سامان عارضی طور پر درآمد کیا جاتا ہے، اس شرط پر کہ اسے واپس برآمد کر دیا جائے گا، اس پر بھی چھوٹ ہوتی ہے۔ اور جو مسافروں کا ذاتی سامان ہوتا ہے، بونافائیڈ بیگیج، وہ بھی مستثنیٰ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک اور چیز، جو آتھورائزڈ اکنامک آپریٹرز ہوتے ہیں، یعنی قابل بھروسہ کمپنیاں، انہیں ڈیوٹی مؤخر کرنے کی سہولت بھی مل سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر آخر میں آتی ہے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی یعنی FED۔ اس کا کیا حساب ہے؟ FED کا اصول تھوڑا مختلف ہے۔ عام طور پر جو اشیاء یا خدمات پہلے شیڈیول میں درج نہیں ہیں، وہ FED سے مستثنیٰ ہیں۔ یعنی اگر لسٹ میں نہیں تو چھوٹ ہے؟ جی، بنیادی طور پر یہی ہے۔ پھر تیسرے شیڈیول میں کچھ مشروط چھوٹ درج ہیں۔ زیرو ریٹنگ بھی ممکن ہے۔
اس کی کچھ خاص مثالیں ہیں، جیسے گوادر پورٹ اور اس سے منسلک منصوبوں کے لیے کچھ اشیاء کی سپلائی پر مخصوص اداروں کو 40 سال تک کی چھوٹ ہے۔ 40 سال کافی لمبا عرصہ ہے۔ جی، اسی طرح لاہور اورنج لائن کے لیے جو مٹیریلز آئے تھے ان پر چھوٹ تھی، اور جو بارڈر سسٹیننس مارکیٹس بنی ہیں وہاں بھی کچھ اشیاء پر چھوٹ ہے۔ تو اگر ہم ان سب کو ملا کر دیکھیں، یہ تو ایک کافی پیچیدہ جال سا لگتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ نظام کچھ خاص شعبوں، افراد اور قومی اہداف کو سپورٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ بالکل، آپ نے صحیح نتیجہ نکالا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ حکومت مالیاتی پالیسی کو کیسے استعمال کرتی ہے، معاشی سرگرمیوں کو ایک خاص سمت دینے کے لیے، کمزور گروہوں کی مدد کرنے کے لیے، جیسے پینشنرز ہیں یا شہداء کے خاندان ہیں، سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کے لیے، جیسے ٹیکس زونز ہیں یا غیر ملکی سرمایہ کاری ہے، اور پھر بین الاقوامی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے بھی۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ ہر چھوٹ کی اپنی شرائط ہیں جن پر بہت احتیاط سے عمل کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم نے پاکستان میں مختلف قسم کی ٹیکس چھوٹ پر بات کی۔ خلاصہ یہی ہے کہ اگرچہ یہ رعایتیں موجود تو ہیں، لیکن یہ بہت مخصوص ہے اور ان کے ساتھ شرائط جڑی ہوئی ہیں۔ درحقیقت، اور ان باریکیوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے اگر کوئی قانونی طور پر ان سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، ایک آخری سوچ جس پر شاید غور کیا جا سکتا ہے، جب اتنی ساری چھوٹ دی جاتی ہیں تو اس کا مجموعی طور پر جو ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے اس پر کیا اثر پڑتا ہوگا؟ اور کیا یہ پورا نظام مجموعی طور پر منصفانہ کہلا سکتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جس پر مزید سوچا جا سکتا ہے۔